سورۃ النحل کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا بھلا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ ان کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ افلا تذکرون، کیوں تم دھیان نہیں دیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون، اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، وہ مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات، اپنی قدرت کے دلائل، اپنی تخلیقات کو بیان کرنے کے بعد اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ مکی صورتوں کا ایک مرکزی موضوع اور مضمون وہ عقیدہ توحید ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث فرمائے گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کے سر پہ تاج نبوت بلکہ تاج ختم نبوت سجایا گیا، تو پورے مکے کا ماحول وہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، حتیٰ کہ خود اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے اس کے اندر کم بختوں نے 360 بت جو ہے وہ رکھے ہوئے، اور جو توحید کا مرکز تھا اس کو شرک کا گڑھ بنایا ہوا تھا۔ اس ماحول میں کہ جہاں شرک کی ہر طرف فضا تھی، توحید کا بولنا بھی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ جیسے وہ کسی نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو اللہ کا نام لینا اس زمانے میں گویا جرم تھا، ایک اللہ کہنا۔ اور جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز اٹھائی کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔
تو یہ آواز ایک ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی انوکھی بات ہو گئی، عجیب بات ہو گئی، اور اسی وجہ سے ان ظالموں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا اور بہت کچھ کہا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال کا پہاڑ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر حالات کے باوجود توحید الہی کو نہیں چھوڑا۔ اس کا نتیجہ ہے آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اللہ والے اور توحید والے بیٹھے۔ اللہ اسی توحید پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سوال کرتے افمن یخلق، ایک طرف وہ ذات ہے جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، ایک معمولی سے مچھر سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور ایک بڑے سے بڑے مخلوق تک، سب کچھ کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اور اس نے سب کچھ بنایا۔ اور دوسری طرف لا یخلق، ایسی چیزیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جن کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے سوا، بت ہے۔ اب بتوں نے کیا پیدا کی؟ کون سی چیز بنائی؟ کوئی کسی مزار دربار کو اپنا معبود سمجھتا ہے تو اس نے کون سی چیز بنائی؟ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی مخلوق بنائی؟ کسی نے کہا کہ جناب فلاں ہمارا مشکل کشا ہے، فلاں ہمارا عادت روا ہے، فلاں ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، فلاں بگڑی بناتا ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں بتاؤ تو صحیح انہوں نے بنایا کیا؟ کون سی چیز پیدا کی؟ افلا تذکرون، کیا اس چیز کی طرف تم دھیان نہیں دیتے؟ اس چیز کو نہیں سوچتے؟ اب انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی ہے، خیرت دی ہے، یہ ذرا سا غور کرے، ذرا سا سوچے، تھوڑا سا جذبات سے ہٹے اور اپنے بڑوں کی نکالی سے ہٹے۔ آج آ کے بات یہی ہوتی تھی سارے یہی کرتے، سارے یہی کرتے، تو اب سارے جو کرے انسان کا کام وہ نہیں، بھیڑ چال اسی کو کہتے، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کر رہے۔ بھیڑ چال کا مطلب کیا؟ بھیڑیں ہوتی نا، وہ ایک بھیڑ جدھر چلتی ہے ساری ادھر کو چل پڑتی۔ کسی آدمی نے بھیڑیں رکھی ہوئی تھی، 15-20 بھیڑیں تھی اس کے پاس، اس سے کسی ریاضی دان نے سوال کیا، وہ پڑھا لکھا تھا، ریاضی دان تھا، یہ ان پڑھ تھا۔ اب وہ ریاضی دان اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اس سے پوچھتا ہے بھائی آپ کے باڑے کے اندر 15 بھیڑیں ہیں، ان میں سے اگر 5 باہر نکل گئے تو باقی کتنی رہ جائے گی؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ کہنے لگا کوئی بھی نہیں؟ تو یار تو اتنا موٹا دماغ ہے، تجھے یہی حساب نہیں آتا؟ دوبارہ سنو، میں دوبارہ پوچھتا ہوں، تمہارے باڑے میں سے 5 بھیڑیں باہر نکلی تو باقی کتنی رہ گئی؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ وہ 2-3 دفعہ سوال کیے گئے تھے یار تجھے ریاضی آتی نہیں، حساب آتا ہی نہیں تجھے، میتھ کا کوئی پتہ نہیں تجھے؟ کہتے مجھے میتھ کا ریاضی کا پتہ ہو نہ ہو، تجھے بھیڑوں کا کوئی نہیں پتہ۔ وہ جب ایک نکلتی ہے تو پھر ساری نکل جاتی، پھر اندر کوئی بھی نہیں بچتا۔ تو یہ بھیڑ چال ہے، سارے جہاں لگے ہوئے ہم بھی وہیں پہ لگے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تذکرون، تھوڑا دھیان تو دو، سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ اور فرمایا جب غور کرو گے، اللہ کے انعامات پہ نظر دوڑاؤ گے تو پھر تم گننا چاہو گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، تو اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ فرماتے ایک نعمت کو گننا چاہو، ایک نعمت اللہ کا لفظ بولا، اگر ایک نعمت کو گننا چاہو لا تحصوها، تو تم ایک نعمت کو بھی گن نہیں سکتے۔ ایک نعمت کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں چھپائی۔ اب ایک لقمہ کھانے کا جو ہمارے منہ تک آتا ہے، اس ایک لقمے کے پہنچنے تک کتنے بندوں کو اللہ نے کام پہ لگا دیا۔ زمین کو ہل چلانے والے، اس کو نرم کرنے والے،
اس میں بیج ڈالنے والے، اس کو پانی لگانے والے، اس کے جو ہے پودوں کا خیال رکھنے والے، اور پھر وہ بڑے ہو گئے ان کو سنبھالنے والے، کاٹنے والے، دانے الگ کرنے والے، بھوسا الگ کرنے والے، دانوں کو اٹھا کے منڈیوں تک لانے والے، پھر گھروں تک لانے والے، پھر پیسنے والے، آٹا گوندنے والے، پکانے والے، اتنے بندے ہم کام پہ رکھتے ہیں تو ہم کہاں ان کو تنخواہیں دے سکتے؟ اللہ نے اتنے بندے ایک لقمہ منہ تک پہنچنے تک کے لیے اللہ نے اتنے خدمت گزار لگا دی۔ تو میں ایک ایک نعمت کی تفصیلات میں جاؤ تو تم اس کی تفصیلات کو گن نہیں سکتے، لا تحصوها۔ اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا، وہ تم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میری ہر نعمت کا شکر ادا کرو، یہ تقاضا نہیں کرتا۔ 24 گھنٹے انسان سجدے میں پڑا رہے، سر اٹھائے نہ، اور ایسی زبان سے تعریفیں اللہ کی کرے کہ اس جیسی تعریفیں کسی نے نہ کی ہو، تب بھی اللہ کی نعمت، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ڈھیروں کروڑوں اربوں نعمتیں اللہ کی انسان پہ ہر وقت برس رہی۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، ساری نعمتوں نہیں، بس انسان کہہ دے الحمدللہ، اللہ کہتے بس میں راضی ہوں، تو مجھے یاد کر لیا، تو نے میرا دھیان کر لیا۔ وہ بہت بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا۔ فرمائے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، یہ بھی یاد رکھو وہ تمہاری پوشیدہ حرکتوں، باتوں، پوشیدہ عقائد، خفیہ تمہارے خیالات، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، اس کو سب پتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے ہماری کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی خیال تک بھی چھپا ہوا نہیں۔ ایک تو یہ نا کہ زبان سے انسان بات نکالے، وہ کسی کے پاس چلی جائے، وہ تو پتہ ہی ہے، لوگوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ بندہ تنہائی میں بیٹھ کے ایک بات کرے، کسی نے نہیں سنی، دیواروں کے بھی کہتے کان ہوتے ہیں، وہ دیواروں کے کان کیا ہے؟ اللہ رب العزت سنتے ہیں، اللہ کو پتہ۔ اچھا کہ زبان سے کہی نہیں، اس نے زبان پہ لائی ہی نہیں، دل کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں بھی جو کچھ ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا چشمہ لگاتے ہیں، نظر کمزور، بعض لوگ ہیں کالا چشمہ لگاتے ہیں جی دھوپ اور مٹی وغیرہ کا اثر نہ پڑے، روشنی برداشت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ کالا چشمہ اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ ہم جس کو مرضی دیکھتے رہیں پتہ نہ چلے کسی کو، اس لیے بھی کالا چشمہ لگا رہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں تیری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں، آنکھیں کہاں گھوم رہی ہیں مجھے سب پتہ۔ اور وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر چھپا ہوا، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے جو دل میں خیال بھی سوچ رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں شکر ادا کروں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتے تم دل ہی دل میں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، سوچ لو، بس دل ہی دل میں خیال کر لو اللہ تیرا کتنا انعام ہے میرے اوپر، اللہ تیری کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر۔ اللہ فرماتے میں تمہارے دلوں کے ان اچھے خیالات کو بھی جانتا ہوں، اور اچھے خیالات دل میں تمہارے آئیں گے تو میں تم سے راضی ہوں، اللہ راضی ہو۔ فرمایا اب دیکھو ایک طرف یہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کو علم ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ کو چھوڑ کے جن کو یہ لوگ پکارتے والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ لوگ پکارتے اللہ کو چھوڑ کے، کوئی یا علی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث اعظم مدد کہتا ہے، کوئی کسی اور سے مدد اور مراد مانگتا ہے، کوئی کسی اور کو دعائیاں دیتا ہے، کسی نے بت کو، کسی نے قبر کو، کسی نے آستانے کو، کسی نے چوکھٹ کو، کسی نے جو ہے مورتیوں کو، جو جس کو پکارتا ہے۔ انسان
الامان الحفیظ جب اپنے مرتبے سے گرتا ہے، آج دنیا کے اندر بندروں کی عبادت کرنے والے موجود، بلیوں کی عبادت کرنے والے موجود، نعوذ باللہ نجس مقامات کی عبادت کرنے والے موجود، ایسے لوگ موجود، گندے عقائد و نظریات، گوبر کی عبادت اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھنے والے موجود ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا صاف ستھرا دین دیا، اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ روزانہ ہمیں 2 نفل شکرانے کے اس نعمت پہ بھی ادا کرنے چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دین عطا کیا، صاف ستھرا پاکیزہ دین عطا کیا۔ اللہ فرماتے ایک طرف ان کو دیکھو اور دوسری طرف وہ، ایک طرف یہ اللہ اور دوسری طرف وہ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، جو کچھ بھی پیدا کر ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے۔ چیلنج کیا نا اللہ رب العزت نے کہ ایک مکھی، ہمیں ایک مکھی دکھاؤ انہوں نے بنائی، اور مکھی چھوڑ فرمائے مکھی تو دور کی بات، مکھی ان کے چڑھاوے اور نذرانے اور مٹھائی اور حلوے سے کوئی معمولی سا ذرہ اٹھا کے لے جائے، لا ينقذوه من، اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اتنے کمزور ہے یہ طالب بھی اور مطلوب، اتنے کمزور۔ اور دوسری طرف ساری کائنات کی طاقتیں رکھنے والا اللہ، ہر چیز کی قوت اور طاقت جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، مکھی اور مچھر کا دل بھی جس کے قبضے کے اندر۔ فرمایا یہ پیدا کیا کریں گے، وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے، ان کو تو خود بنایا گیا، انہوں نے کسی چیز کو کیا بنانا۔ اور اللہ فرماتے ان کی حیثیت کیا ہے، اموات غیر احیاء، مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہے، مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ یا تو فی الوقت دوامی طور پہ مری ہوئی چیزیں، جیسے بت ہے پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے، لوہے کے بنے ہوئے، یہ دوامی طور پہ مری ہوئی چیزیں، ان میں حیات ہے ہی نہیں۔ کوئی لکڑی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کی پوجا کر رہا ہے، ان میں حیات ہی نہیں ہے۔ یا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ اگر فی الوقت زندہ بھی ہے تو مستقبل میں مرنے والے، کوئی کسی جن کی عبادت کرے، کوئی کسی نبی کی عبادت کرے، کوئی کسی ولی کی عبادت کرے، کوئی کسی کو غوث قطب ابدال کو خدا بنائے، یہ اگر فی الحال زندہ بھی ہے تو مستقبل میں مرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت عیسائی کرتے ہیں، اگر آج وہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ زندہ موجود ہے، لیکن وہ بھی قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، اس دنیا کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس میں اسلامی نظام چلائیں گے، اور پھر جتنا وقت اللہ کو منظور ہوا یہاں پہ رہیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی انتقال ہو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ خالی، وہاں پہ مدفون ہو، وہ بھی دنیا سے جائیں گے۔ تو اموات یا تو مر چکے ہیں، دوامی طور پہ مرے ہوئے، یا موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں، چکھ چکے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ کن کو پکارے؟ اللہ کو چھوڑ کے کن کو پکارے؟ آج اولیاء اللہ بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ کے ان کے درباروں کی پرستش کی جاتی۔ ذرا سوچے تو صحیح، قبر پہ بیٹھنے والی مکھی کو وہ اڑا نہیں سکتے، وہ ہمارے مسئلے کیا حل کر؟ بزرگان دین کی برکات، توجہات، فیوزات سے انکار نہیں ہے، یقیناً ان کی رحمتیں ہوتی ہیں، ان پہ رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ انسان جائے اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جائے، درباروں پہ جائے، لیکن جائے ان کے لیے پڑھنے کے، ان کے لیے اشارے ثواب کرنے کے، پڑھنے کے لیے جائے،
لیکن یہ کیا کہ وہاں جا کے منتیں مرادیں مانگنی شروع کرتے اور وہاں جا کے جو ہے اپنے مسئلے دکھڑے ان کے سامنے بیان کرنے شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے مسئلے، ہمارے دکھڑے، ہمارے غم، یہ سب ہلکے کون کرے گا؟ اللہ کرے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اسی عقیدے کو ہم نے پکا کر اللہ فرماتے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا کب جائے، یہ بھی نہیں جانتے۔ وہ قبور میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا کب جائے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگنے کی بھی، اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ قرآن کریم سے صحیح عقیدہ ملتا ہے، قرآن کریم کا درس سننا، اس کو خود جو ہے اس پہ غور کرنا، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرنا، اللہ کی قدرت کے شاہکار کو پہچاننا، اور پھر اللہ سے مانگنا بھی کہ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ استقامت نصیب فرما، کہیں ہمارا عقیدہ کسی وجہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائے، وہ ڈھل مل نہ اس میں آ جائے، تو یقین ہو، 100% اعتماد اور بھروسہ ہو کہ سارے مسئلوں کا حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ۔